बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मौत बरहक है। कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है, मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई, हबस और खौफ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोज़े की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कब्र में क्या मामला उसके साथ करते हैं। बहुत से लोगों ने सुना है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते, इन घरों में क्या होता है, इन घरों में कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस बारे में क्या फरमान है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खाना खाते वक़्त एक गलती मत करना। इसके साथ ये भी बताया जाएगा कि जब एक शौहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताई, उससे कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी। इसके अलावा रमज़ान में मरने वाले एक आदमी का सच्चा वाक़या बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, रोज़े मेरे लिए हैं, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अगर इंसान ये बात सोचे कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नज़दीक रोज़े का अजर क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदारों के लिए एक अलहदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाज़े का नाम रियान है। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जबकि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके अज़ाब पर गालिब है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। ये बात सच है। जो आदमी रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा, लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये भी है कि वो 5 वक़्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। रमज़ान के महीने में काफर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि रमज़ान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ़ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी का रोज़े की हालत में इंतकाल हो वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौज़े कौसर के पानी और जन्नत के फलों से होगी। वो क़यामत तक के लिए अज़ाबे कब्र से महफूज होगा। सहाबा इकराम भी रोज़े की हालत में इंतकाल की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोज़े महशर हिसाब व किताब और ना ही क़यामत की सख्तियाँ होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी रहमतों से फैज़ याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमज़ान के एहतमाम के वक़्त मौत आई, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज को हज के दिन, वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वो भी जन्नत में दाखिल होगा।
روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوگا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں سے لے کر اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے ایک درجہ پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا؟ دوستو، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا علی، میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میرے بھائی، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی، یاد رکھنا، جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی، پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کے کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شوہر نے اپنے بیوی کو 4 نصیحتیں کون سی کی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے
تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا، مجھ سے راز کی ہر بات کرنا، لیکن لوگوں کے شکوے اور شکایت نہ کرنا۔ دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی، میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت، یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں شیطان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے افراد لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں ہے، کس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔